فقہ کے حوالے سے سوال ہے کہ ہمارا جو موقف ہے مدرسہ فرائی کا کہ اور امام شافعی کا بھی کہ آقا علیہ السلام شارع ہیں، شارع نہیں ہیں، شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہمارے ہیں جو دوسرے دیوبند یا بریلی یا صوفیاء کے یا ابن حزم کو لے لیں، وہ آقا علیہ السلام کے اجتہادات کو اسی طرح نص قطعی اور قرآن کے برابر اور شارع کی حیثیت دیتے ہیں۔ تو اس میں نے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بات ایک ہی ہے، شارع ہو یا شارع ہو، تو اگر تو اس میں ڈفرنس ہے تو آقا علیہ السلام کو شارع مان لے تو کیا نقصان ہے اور نہ مانے تو کیا فائدہ ہے؟ یعنی کہ شارع کہنے سے کیا ہوگا اور شارع نہ مان کر کیا ہوگا؟ اصل میں شریعت دینے کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اگر یہ حق ہم کسی غیر اللہ کو دے دیتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ آپ کو شارع کہیں ہے کے ساتھ اور شارع نہ کہیں عین کے ساتھ، یہ اس وجہ سے فرق کرتے ہیں۔ لیکن جس معنی میں اب شارع بولا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں، اس میں وہ شرک نہیں ہوتا۔ وہ مطلب ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے جو حکم نہیں ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس کو بھی ہم وہی حیثیت دیں گے جو شریعت کو دے رہے ہیں، قرآن کی شریعت کو۔ تو اس کے اعتبار سے وہ شرک نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، تو یہ افتراء کبیرہ گناہ ہے۔ تو انبیاء یہ کام نہیں کرتے کہ اپنی طرف سے، خود قرآن نے بیان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تلقائے نفسی بیان نہیں کر سکتا، کوئی چیز دے نہیں سکتا۔ تو انبیاء کو بھی یہ شریعت دینے کا، بنیادی شریعت خدا کی شریعت کے علاوہ دینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے وہ شارع ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آپ کے مثال کے طور پر ہمارے ہاں چونکہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں سنت کا تو بیان ہے ہی نہیں ہے، تو سنت کو وہی حیثیت دی جائے جو قرآن کے حکم کو ہے کہ نہیں ہے، تو ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہی حیثیت ہے، جو قرآن کے حکم کی حیثیت ہے وہی سنت متواترہ کی ہے، البتہ خبر واحد میں اختلاف ہے۔ تو اس اعتبار سے تو آپ شارع ہیں عین کے ساتھ۔ تو بس شرک کی وجہ سے ایسا تھا، احتیاط کی جاتی ہے۔ ہم بھی اس معنی میں شارع کہتے ہیں کہ خبر واحد کے اعتبار سے، لیکن سنت کے اعتبار سے ہم قرآن مجید سے مقدم رکھتے ہیں سنت کو۔ اچھا، آقا علیہ السلام جیسا کہ وہ اجتہادات پر فقہا کی بحث چلتی ہے کہ اس کو ہم کیا حیثیت دیں گے، تو وہ آقا علیہ السلام جیسے مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، کمپیریزن نہیں، جیسے ہمارے فقہا اجتہاد کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام بھی دین کے پہلے عالم ہیں، تو آپ بھی اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی اس آیت کا معنی بیان کر رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہ آ جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل نہیں ہو رہی جو آپ ابھی شرح فرما رہے ہیں، وہ آپ کا ذاتی فہم ہے، یہی کہیں گے؟ جی، آپ کا ذاتی فہم ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے کہ کسی صحابی کا کمل دیکھیں اور خاموش رہیں، ایک تقریر اللہ کی بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دیکھیں اور خاموش رہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، قرآن میں آ جائے کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا تو پھر الگ بات ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی تقریر بھی، اللہ کی نبی کی تقریر اگر دین بن سکتی ہے تو اللہ کی تقریر کیوں نہیں بن سکتی؟ تو بس ثابت ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی ہے تو بس ٹھیک ہے، تائید ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔